الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. صدق اللہ العظیم. آج 4 صفر 1446 ہجری مطابق 10 اگست 2024 عیسوی دن ہفتہ بعد نماز عصر جامع مسجد عالیہ کے کانفرنس ہال میں منعقد کی جا رہی ہے تاریخ اسلام کی 1055ویں نشست. عنوان ہے جد و جہد آزادی میں مسلمانوں کا کردار. مخاطب کریں گے عالی جناب ڈاکٹر سید اسلام الدین مجاہد صاحب. میں ادباً گزارش کرتا ہوں عالی جناب ڈاکٹر سید اسلام الدین مجاہد صاحب سے وہ شہ نشین پر آئیں اور مخاطب کریں. ابھی جیسا کہ اعلان کیا گیا آپ کے سامنے کہ آج جامع مسجد عالیہ کے کانفرنس ہال میں تاریخ اسلام کا 1055واں لیکچر منعقد ہونے جا رہا ہے اور آج کا جو عنوان ہے وہ جد و جہد آزادی میں مسلمانوں کا کردار. محترم سامعین، آپ سب جانتے ہیں کہ یوم آزادی یعنی 15 اگست ہم اہل وطن کے ساتھ 5 دن کے بعد منانے والے ہیں. آج 10 اگست ہے تو انشاءاللہ 5 دن کے بعد اس ملک کا 76واں یوم آزادی کا دن منایا جائے گا. یوم آزادی کا یہ دن ہمارے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے. اس لیے نہیں ہے کہ اس میں کوئی تقاریب منعقد کی جاتی ہے، کوئی تقاریر کی جاتی ہیں، بلکہ یہ دن ہمارے لیے اہمیت کا اس لیے ہے کہ اس ملک کو آزاد کرانے میں ہمارے آبا و اجداد کا بہت ہی غیر معمولی رول رہا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جو میرے کارواں تھے اس پورے قافلے کے، انہی کے ناموں کو تاریخ سے نکال دیا جا رہا ہے. تو ایسے وقت یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ہندوستان کی آزادی کی جد و جہد میں ہمارے بزرگوں نے جو ناقابل فراموش خدمات انجام دی ہے اس کا تذکرہ بار بار کرتے رہیں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں یہ جان سکے کہ یہ ملک جو آزاد ہوا ہے یہ دراصل مسلمانوں کی مسلسل غیر معمولی قربانیوں کا نتیجہ ہے. ایک ایسے وقت جب کہ یہاں کے دیگر طبقے انگریزوں سے مراعات حاصل کر رہے تھے، مختلف عہدے حاصل کر رہے تھے، ایسے وقت ہمارے علماء کرام نے جد و جہد آزادی میں حصہ لیا اور 7 سمندر سے پار آئے ہوئے انگریزوں کو یہاں سے مار بھگایا. یہ کیوں ہوا؟ اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ ہندوستان کی تحریک آزادی میں مسلمانوں نے جو حصہ لیا وہ کوئی سیاسی غرض اس کے پیچھے نہیں تھی، بلکہ اسلام ہمیشہ آزادی کی حمایت کرتا ہے. مسلمان اور غلام رہیں یہ ناممکن بات ہے. جو بھی مسلمان ہوگا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آزادی کے لیے جد و جہد کرے، کیونکہ اسلام غلامی کو پسند نہیں کرتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی آمد سے پہلے عرب میں غلامی کا دور تھا باضابطہ. بچوں کو، غریب لوگوں کو غلام بنایا جاتا تھا اور ان سے وہ کام لیے جاتے تھے جو جانوروں سے لیے جاتے ہیں. لیکن اسلام کی آمد کے بعد آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی کو ممنوع قرار دیا اور ہزاروں غلاموں کو صحابہ کرام نے رقم دے کر ان کو آزاد کرایا باضابطہ. تو یہ اسلام کی ہماری تاریخ ہے اور اسی لیے اس دور کے علماء کرام نے کہا کہ یہ جو جنگ ہے انگریزوں سے ہماری، یہ جنگ نہیں ہے بلکہ جہاد ہے، یہ ہمارا دینی فریضہ ہے. چنانچہ اگر آپ تاریخ کی کتابوں کو پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ باضابطہ اس دور میں علماء کرام نے فتوے جاری کیے. اور کس بات کا فتویٰ جاری کیا کہ یہ وقت مدرسوں میں بیٹھ کر خال اللہ خالہ رسول کی بات کرنے کا نہیں ہے، بلکہ یہ وقت میدان میں آ کر تلوار چلانے کا وقت ہے.
دشمن کو یہاں سے مار بھگانے کا یہ وقت ہے۔ تب آپ سوچئے کہ اس ملک کی آزادی کے لیے یہ کتنی بڑی قربانی تھی، دینی مدارس سے اور پھر وہ لوگ جو دینی تعلیم حاصل کر رہے تھے وہ سب میدان میں آئے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ علماء کا ایک بہت بڑا کردار اس ملک کی آزادی کے لیے رہا ہے۔ پھر اسی طریقے سے حکمران جو تھے اس وقت کے، یہ ملک تقسیم تھا، مختلف قسم کے دیسی حکمران یہاں پر پائے جاتے تھے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں، لیکن جو مسلم حکمران تھے انہوں نے انگریزوں سے باضابطہ پنجہ آزمائی کی۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ بنگال کے اندر سراج الدولہ کا نام آپ نے تاریخ میں پڑھا کہ سراج الدولہ نے انگریزوں سے باضابطہ جنگ لڑی اور اس جنگ میں وہ شہید ہوئے، اور ادھر میسور کے اندر ٹیپو سلطان، ان کے والد حیدر علی، ان دونوں نے جس طریقے سے انگریزوں سے مقابلہ کیا اور پھر میدان جنگ میں ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی۔ تو یہ ایسا غیر معمولی کارنامے ہیں کہ جس کو لوگوں کے سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے میں نے، چونکہ 15 اگست قریب ہے، میں نے چاہا کہ اس عنوان پر ہم آج کی اس محفل میں گفتگو کریں تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں تک یہ بات پہنچ سکے کہ یوم آزادی کا یہ جو دن منایا جا رہا ہے اس کے پیچھے مسلمانوں کا بہت بڑا خون ہے، اور اس خون کو نظر انداز نہیں کیا جاتا ہے، لیکن تاریخ میں اس کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس عام طور پر 1857 ایک تاریخ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ پہلی جنگ آزادی ہے جس کو انگریز غدر کہتے ہیں۔ مغلیہ سلطنت کا آخری دور چل رہا تھا، بہادر شاہ ظفر اس وقت ہندوستان کے حکمران تھے اور ساری عوام ان کو بادشاہ تسلیم بھی کرتی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت بڑا علاقہ ان کے ہاتھوں سے نکل گیا تھا، لیکن بہرحال یہاں پر مغلیہ سلطنت قائم تھی، اور مختلف علاقوں میں مختلف قسم کے چھوٹے موٹے راجہ مہاراجہ اپنا حکومت کر رہے تھے۔ چنانچہ یہ غدر کا واقعہ ہوا 1857 میں، اور تاریخ میں اس کو کہا گیا کہ یہ پہلی جنگ آزادی ہے، لیکن بعد میں جب تحقیق ہوئی تو آپ جانتے ہیں کہ یہ پہلی جنگ آزادی نہیں تھی، بلکہ اس سے ٹھیک 100 سال پہلے، جس کا تذکرہ میں نے کیا کہ سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان، انہوں نے 17، آپ جانتے ہیں کہ یہ 1857 ہے تو وہ 1737 میں انہوں نے انگریزوں کے خلاف میں محاذ آرائی کی۔ تو 100 سال پہلے یہاں پر آزادی کی روح پھونکی گئی لوگوں کے درمیان میں، اور باضابطہ ان سے جو مقابلہ کیا گیا۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ سراج الدولہ کے نانا تھے، ان کا نام تھا علی وردی خان، انہوں نے باضابطہ اس وقت انگریزوں کا قلعہ تھا کلکتے میں جو آج بھی موجود ہے، اور کالج بھی وہاں کا اس نام سے موسوم کیا گیا ہے، فورٹ ولیم قلعہ ہے، جو آج کالج بھی بہت مشہور ہے، دنیا کا ایک مشہور کالج مانا جاتا ہے فورٹ ولیم کالج، بہت سے ہندوستانی وہاں پر پڑھے بھی ہیں۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ سراج الدولہ کے جو نانا تھے نواب وردی علی خان، انہوں نے باضابطہ فورٹ ولیم پر حملہ کیا اور انگریز وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے، اور جا کر انہوں نے ایک مقام پر یعنی بندرگاہ پر، جس کو آپ ڈائمنڈ ہاربر کہتے ہیں، وہاں جا کر انہوں نے پناہ لی ہے۔ پھر اسی طریقے سے جیسا کہ میں نے کہا کہ انہی کے یعنی نواسے جو تھے وہ سراج الدولہ تھے۔ سراج الدولہ نے ان کے نانا کے انتقال کے بعد آپ دیکھتے کہ وہ 1752 میں حکمران بنے بنگال کے، اور انگریزوں کا ظلم اپنی انتہا پر تھا اس وقت بھی، اور انگریز چاہ رہے تھے کہ سراج الدولہ کی حکومت کو ہڑپ لیں، لیکن سراج الدولہ نے بہرحال مقابلہ کیا ان کا، اور اس طریقے سے مقابلہ کیا کہ جس کو آپ تاریخ میں جنگ پلاسی کہتے ہیں۔ تاریخ کے اسٹوڈنٹ جانتے ہیں اس کو کہ اس جنگ کے اندر سراج الدولہ کا یعنی مقابلہ اور وہ شہید ہو گئے۔ تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کارنامہ ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان کی جو آزادی ہے اس کے اندر مسلمانوں کا بہت بڑا رول رہا ہے۔ پھر اس سے پہلے کی تاریخ کو بھی اگر آپ دیکھیں گے، جیسا کہ میں نے کہا کہ علماء اکرام جو تھے ہمارے، ان علماء اکرام نے تو فتویٰ دیا باضابطہ، جیسا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب ان کو ہم ایک مذہبی رہنمائی سمجھتے ہیں، ہمارے علماء صرف ان کی مذہبی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے پیش کیے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت بڑے مجاہد آزادی رہے ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جانتے ہیں کہ انہوں نے
باضابطہ 1731 کے اندر جیسا کہ میں نے کہا کہ انہوں نے فتویٰ جاری کیا، لوگوں کو راغب کیا کہ یہ ہم غلام ملک میں نہیں رہ سکتے ہیں۔ کیوں کہ ہمارا اسلام، ہماری شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ ہم کسی بیرونی طاقت کو اپنا آقا اور اپنا حاکم تسلیم کر لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ غلامی غلامی ہوتی ہے، آزادی آزادی ہوتی ہے، دونوں میں کوئی جو ہے سو سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنا کارنامہ انجام دیا ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی تحریک اس دور کی چلی، اور اس کے نتیجے میں انگریزوں نے اس دور میں، آپ سوچئے 1731 کی بات ہے کہ 52,000 علماء شہید ہوئے ہیں انگریزوں سے مقابلہ کرتے ہوئے۔ کتنی بڑی قربانی ہے یہ کہ 52,000 لوگ جو ہے نا، جو حضرت شاہ ولی اللہ کی تحریک پر نکلے تھے اور جن کی نظر میں انگریزوں کو مار بھگانا ایک جہاد تھا، تو انگریزوں نے بڑی بے دردی کے ساتھ ان پر اپنی گولیاں چلائی اور اس طریقے سے ان کی جیسے شہادت واقع ہوئے۔ لیکن مسلمان پیچھے نہیں ہٹے، یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے۔ اب اس کو آپ کمپیئر کیجئے آج کے اسرائیل کے حالات میں، فلسطین کے حالات میں۔ ہم یہاں بیٹھ کے سمجھ رہے کہ بھائی کیا ہو رہا وہاں پہ، دعا کر لیے بس، کچھ اور کچھ کر لیے، لیکن ان کی قربانیاں دیکھیں کہ آج 10 مہینے 11 مہینے ہونے آ رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ وہاں پر شہید ہو گئے ہیں۔ ایک رپورٹ جو سعودی گزٹ میں بھی شائع ہوئی ہے 8 جولائی کا، آپ دیکھیے آج کے دور تو انٹرنیٹ کا دور ہے۔ میں نے ایک مقام پر کہا تو کہا کہ صاحب یہ کیا سورس ہے آپ کے پاس اس کا؟ میں بولا میں سورس نہیں دیتا ہوں، آپ تحقیق کر لیجئے۔ آج تک کے اخبارات میں کیا آ رہا ہے کہ صاحب 40,000 مرے، 35,000 مرے فلسطین کے اندر جو شہید ہوئے، لیکن سعودی گزٹ نے انگریزی اخبار کے حوالے سے لکھا ہے کہ 1,90,000، یہ 10 محرم سے پہلے کی بات ہے۔ آپ جانتے 1,90,000 فلسطینی شہید ہوئے اب تک، یہ صرف 10 مہینے کے اندر۔ اس سے پہلے تو اور بھی ہوئے ہیں، 75 سال سے مسئلہ چل رہا ہے ہندوستان کی آزادی کے بعد سے۔ آپ جانتے ہیں 1948 میں اسرائیل قائم ہوا، ہندوستان 1947 میں آزاد ہوا، تو 1948 میں جو مملکت میں بنی غیر قانونی، اس کے بعد سے جو ظلم کا سلسلہ چل رہا ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ تو یہ کیسے لوگوں کو جذبہ ملتا ہے؟ یہ تاریخ کے پڑھنے سے ملتا ہے۔ ہم تاریخ سے دور ہو گئے ہیں اور تاریخ کو نہیں پڑھتے ہیں تو ہم تبصرے بھی کرنے لگ جاتے ہیں۔ چنانچہ بعض لوگ ہیں ناسمجھ کر، ارے کب تک لڑیں گے بھائی، آخر کب وہ انقلاب آئے گا وہاں پر؟ آپ نے دیکھا انقلاب آیا ابھی بنگلہ دیش کے اندر، 1 ہفتے کے اندر جدوجہد کا راستہ اختیار کیا اسٹوڈنٹس نے، بچوں نے، اور اپنی جانیں قربان کی۔ ایک وقت میں 500 اسٹوڈنٹس وہاں پہ مارے گئے ہیں ایک ہی وقت کے اندر، اور 500 کی قربانی رائے گاہ نہیں گئی۔ انہوں نے جو جدوجہد کی، آپ نے دیکھا کہ انقلاب آ گیا۔ میں اس پہ تبصرہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیا میں وہی قومیں زندہ رہ سکتی ہے جو جدوجہد کرتی ہے، اور جدوجہد نہیں کرتی ہے، ظالم کے ظلم کو اوڑھ لیتی ہے اپنے اوپر۔ تو جتنا چاہے مجھے مار، اتنا مار کہ میں زمین کے اوپر سے زمین کے اندر چلے جاؤں، تو وہ قوم کبھی دنیا میں ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ وہی قوم ترقی کرتی ہے جو زمین پر گری اور پھر اٹھی اور اس نے ظالم کا دامن پکڑ لیا، وہ کامیاب ہوگی۔ تو یہی ہندوستان کی تحریک آزادی ہے۔ ہم ہندوستان کی تحریک آزادی کو اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس سے ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہو کہ ہم غلامی کی زندگی کو پسند نہ کریں، ہم ہمیشہ حریت کی بات کریں، آزادی فکر کی بات کریں، آزادی اظہار خیال کی بات کریں، اور کوئی اگر آپ پر الغار کرتا ہے تو اس سے مقابلہ کرنے کی طاقت اور جرأت اپنے اندر پیدا کرے۔ چنانچہ علماء نے یہ کام کیا۔ آج کسی عالم دین کو بولیے، اللہ ماشاء اللہ چند کے بولیں گے کیا دیوانے ہو گئے آپ، پاگل ہو گئے، میں ممبر کا آدمی ہوں، میں درس دینے والا ہوں، آپ میرے کو بولے بازار میں نکل کے برائی کو روکو، شراب پینے والوں کو نصیحت کرو، جوا کھیلنے والوں سے میں لڑوں، شادی بیاہ میں خرافات اور تو میں جا کے روکوں، میرا کام ہے یہ یا آپ کا کام ہے؟ میرا کام تو واعظ و نصیحت کرنا ہے۔ اور اس میں ایک شعر بھی پڑھ دیتے، کوئی سنے نہ سنے ہمارا کام ہے بولنا۔ بولنا وہ ہے جو اثر کرے لوگوں پر، خالی بولنے سے نہیں ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کی محفلیں یہاں پر ہوتی ہے، علامہ اقبال کا بہت مشہور شعر ہے، انہوں نے کیا کہا؟ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ وہ بات ہونا آپ کی، اور وہ بات تھی علماء کرام میں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کا میں واقعہ بیان کر رہا ہوں آپ کو کہ ایک عالم دین، حدیث کے بہت بڑے محدث، ان کی کتاب موجود ہے لائبریریوں کے اندر، حجت البالغہ، آپ پڑھیے۔ ایسی شخصیت
انگریزوں کے خلاف میں اٹھی، تلوار اپنے ہاتھ میں لی، محاذ جنگ پر پہنچے اپنے مریدین کے ساتھ اور مقابلہ کیا۔ پھر وہ دنیا سے اور دیکھتے ہیں کہ ان کے بعد پھر ان کے جو شاگرد تھے اور انہوں نے جو ہے نا اس کام کو انجام دیا، اور پھر اسی طریقے سے ان کے جو شاگرد تھے حضرت عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب ان کی تاریخ کو پڑھے تو ہم کو تعجب ہوتا ہے کہ ایک تلوار بھی ہے ہاتھ میں اور دوسری طرف قرآن کی تفسیر ہے، اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے، فارسی میں ترجمہ کیا ان حضرات نے قرآن مجید کا، اس سے پہلے نہیں تھا کوئی ترجمہ یہاں پر، عربی میں قرآن تھی یہاں پر۔ تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کارنامہ ان بزرگوں نے انجام دیا۔ پھر اسی طریقے سے بہت سے تحریکیں ہمارے پاس ملتی ہے۔ 1735 میں علماء نے باضابطہ انگریزوں کے خلاف مارچ کیا، ایک مقام ہے صادق پور، وہاں سے علماء نکلے ہزاروں کی تعداد میں اور شہید ہو گئے۔ انگریزوں نے گولی چلا دی، بم برسائے اس دور میں جو بھی ہتھیار تھے، اور صادق پور کا قافلہ پورا کا پورا جو ہے نا ملک کی آزادی کے لیے شہید ہو گیا۔ تو یہ ہمارے پاس استخدام کا۔ پھر 1835 کے اندر پھر ایک تحریک چلی، اسی طریقے سے ہوتے ہوتے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ جو تحریک چلی وہ آپ کی سراج الدولہ کی تھی، جو 1733 سے لے کر 1757 تک چلی۔ کیوں؟ اس لیے کہ 1757 میں ان کو شہید کر دیا گیا اور انگریز بنگال پر قابض ہو گئے۔ اور اسی وقت آپ دیکھتے ہیں کہ 1799 میں ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی۔ ٹیپو سلطان بھی چلے گئے تو لازمی ہے کہ انگریزوں کے قبضے میں چلے گیا، اور ٹیپو سلطان کی جب شہادت ہوئی تو ایک انگریز جنرل نے کیا کہا، تاریخ میں اس کا یہ جملہ لکھ دیا گیا، اس نے کہا کہ آج ہندوستان آزاد ہوا، یعنی ہمارے قبضے میں آیا ہے، آج ہم ہندوستان کی قوم کو غلام بنا سکے۔ اور کیجیے آپ، دو ہی شخصیتیں تھیں، سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان، بقیہ سارے جتنے یہاں پہ تھے اپنے آپ کو بہادر کہلانے والے، یہ سب غلام ہو چکے تھے، انگریزوں کے معاہدے انہوں نے کر لیے تھے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ جب مقابلہ ہوا اور ٹیپو سلطان جو چیلنج بن کر ابھرے تو نتیجہ یہ ہوا کہ جنگیں ہوئی، بہت مشہور جنگیں ان کی کہلائی۔ اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ 1799 میں ان کی شہادت ہوئی، اور شہادت کے موقع پر انگریز جنرل نے کیا کہا، اب ہندوستان ہمارا ہے۔ کیوں کہا؟ آپ جانتے ہیں کہ ٹیپو سلطان کا ایک جملہ بہت مشہور ہوا، آپ کو بھی یاد ہے وہ، ٹیپو سلطان نے کہا تھا، کیا کہا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی لومڑی کے 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے، یعنی غلامی کی 100 سال کی زندگی اور ایک دن آزادی کی زندگی، یہ دونوں میں ایک دن کی آزادی کی زندگی بہتر ہے۔ شیر کی ایک دن کی زندگی، آپ جانتے ہیں کہ شیر جو ہوتا ہے جنگل کا بادشاہ، ایک دن زندہ رہا تو کیا کرتا، انہیں پوروں کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا، کوئی اس کے خلاف میں بغاوت نہیں کر سکتا، کرے تو ختم، برخاست۔ اور لومڑی پوری جنگل گھومتے رہتی ہے، دغاباز ہوتی لومڑی، آپ جانتے ہیں دھوکہ دینے والی ہوتی ہے۔ ہم بولتے کسی کو کوئی بہت زیادہ ہوشیاری کرا تو ہم بولتے کہ بھائی لومڑی کی چال مت چلو ہمارے سامنے، آج یہاں ایک بول دے رہے، وہاں ایک بول دے رہے، کچھ بول دے رہے۔ تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ٹیپو سلطان کا یہ جملہ کتنا اہم جملہ ہے، کتنا اس سے آپ کے اندر ایک عزم پیدا ہوتا ہے، ایک حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ قومیں کتنے سال زندہ رہی، یہ کام کی بات نہیں ہے، قوم نے اپنے زندگی میں کیا کام انجام دیا، یہ اہمیت ہوتی ہے دنیا کے اندر۔ مختصر گروہ ہو اور کوئی انقلابی کام کر دے، لوگ لمبی عمروں کی دعائیں کرتے ہیں، کرنا چاہیے، لیکن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کتنی تھی؟ 63 سال۔ سوچیے آپ، ہم میں سے بہت سے لوگ 63 سال پار کر چکے ہیں۔ 63 سال کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا انقلاب برپا کر دیا، دنیا حیران ہے، پریشان ہے آج بھی۔ ابھی ربیع الاول کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، آج صبح میں بھی ایک میٹنگ تھی، میں نے کہا کہ ربیع الاول کے مہینے کی جو عقیدت ہے، جو اس کا پیغام ہے، اس کو پہنچانے کی کوشش کریں ہم۔ جلوس نکال دیے، جھنڈیاں لگا دیے، گھر میں خوشبو لگا دیے، دوستوں کو بلا کے بریانی کھلا دیے، یہ جو ہے نا سیرت کا آپ جو ہے سو حق ادا نہیں کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، آپ سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ کے میسیج کو دنیا تک پہنچایا جائے، اور آپ نے جو کشمکش کی باطل سے وہ جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، آپ اس کو چھوڑ کر اب دیکھیے، آپ سفر کا مہینہ چاند دکھ گیا، اب ایک مہینے کا آپ دیکھیے کیا حال ہوتا ہے شہر کا، پورا شہر رنگین ہو جاتا ہے، برقی خمکمے لگ جاتے ہیں، جھنڈے لگ جاتے ہیں، اور فلاں چیز ہو جاتی ہے، اور پھر خیال یہ ہے کہ ہم سے زیادہ کوئی عاشق رسول ہے ہی نہیں،
ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہم ہی کر رہے. صحابہ اکرام کو نہیں معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کس چیز میں ہے. لائٹاں لگانے میں خوشی ہے, جھنڈے گھمانے میں خوشی ہے, یا پھر آپ کی بات کو لوگوں تک پہنچانے میں. حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے کیا فرمایا؟ آپ جانتے ہیں کہ ایک جمع کثیر وہاں موجود تھا. آپ نے کہا کہ جو لوگ موجود ہیں میری بات کو غور سے سنیں اور یہ بات ان تک پہنچائے جو یہاں پر موجود نہیں ہیں. اور یہ سلسلہ اس حد تک نہیں تھا, قیامت تک یہ سلسلہ چلنے والا کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں سنی انہوں نے اپنے بعد کے والوں کو سنا دی, انہوں نے ان کے بعد والوں کو سنائی, انہوں نے ان کو سنائی. اس طریقے سے 14 صدیاں گزر چکی ہیں اور قیامت تک جتنی نسلیں آئیں گی ان کا یہ سب سے پہلا کام کہ وہ اس بات کو لوگوں تک پہنچائیں. چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو آزادی کی بات ہے کہ 100 سال کی غلامی کی زندگی سے ایک دن کی زندگی جو ہوتی ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے. چنانچہ جب ٹیپو سلطان کی شہادت ہو گئی اور ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد انگریز کا ظلم اپنی انتہا پر پہنچ گیا اور انہوں نے مختلف علاقوں کو قبضہ کیا. اور اس دوران کے اندر ایک خاتون کا بھی نام آتا ہے جس کی اپنی حکومت تھی, سلطنت تھی. آپ سنتے ہیں لکھنؤ میں آج بھی موجود ہے حضرت محل کے نام سے. انہوں نے بھی انگریزوں کے خلاف میں باضابطہ جنگ لڑی, باضابطہ انہوں نے انگریزوں کی پالیسیوں کی مخالفت کی. چنانچہ حضرت محل 1856 میں انہوں نے باضابطہ جو ہے سو مقابلہ کیا, لیکن بہرحال کچھ سازشیں ہوئی اور اس سازشوں کے نتیجے میں ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. ہر ایک کے ساتھ سازشیں ہوئی. آپ جانتے ہیں کہ سراج الدولہ کے ساتھ سازش ہوئی, ٹیپو سلطان کے ساتھ بھی سازش ہوئی, اور یہی شعر مشہور ہو گیا. آپ سنتے ہیں کہ میر جعفر اور میر طاہر ننگے وطن ننگے دین کیوں کہا گیا کہ یہ لوگ تھے جنہوں نے انگریزوں کو راز دیے اور ان رازوں کو دینے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں کی شکست ہو گئی. اور مورخین نے لکھا اور یہ حقیقت ہے کہ کسی بھی تحریک کو ناکام کرنے کے اندر بیرونی حملے سے زیادہ اندرونی سازشیں کام کرتی ہیں, اور ان اندرونی سازشوں کا اگر آپ سدباب نہیں کرتے ہیں تو لازمی چیز ہے کہ اس کا بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. آج بھی آپ دیکھ رہے اٹھا رہے ہیں. ابھی اسماعیل ہنیہ کی شہادت ہوئی, فلسطین کے بہت بڑے قائد, حماس کے قائد تھے, تو لازمی چیز ہے کہ سازشیں ہوئی اس کے اندر. اس میں اپنے بھی لوگ ہو سکتے ہیں, باہر کے بھی لوگ ہو سکتے ہیں, اور اس طریقے سے ایک اہم ترین شخصیت جو پوری لیڈ کر رہی تھی اس کو انہوں نے ختم کر دیا. تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس طریقے کے واقعات ہمارے سامنے ملتے ہیں. چنانچہ 1737 سے یہ قافلہ چلا تھا سراج الدولہ کی, جیسا کہ میں نے ذکر کیا, اور 1857 میں آپ جانتے ہیں کہ پورے ہندوستان کے مختلف جو چھوٹے چھوٹے ریاستوں کے تھے, جس کے اندر آپ جانتے ہیں کہ ایک عورت کا بھی نام آتا ہے جو تاریخ میں پڑھایا بھی جاتا ہے, جھانسی کی رانی لکشمی بائی. نانا صاحب ٹوپے یہ غیر مسلم تھے, لیکن انہوں سب نے بہادر شاہ ظفر کی قیادت کو تسلیم کیا, کہا کہ آپ لڑیے, ہم آپ کا ساتھ دینے کے تیار ہیں. اور اس وقت بہادر شاہ کی عمر کیا تھی؟ 80 سال کی عمر تھی, لیکن وہ بہرحال تیار ہوئے اور مقابلہ ہوا. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 1857 کی اس جنگ کے اندر سارے ہندوستانی پہلی مرتبہ, ہندو, مسلمان, سکھ, عیسائی سب اس میں شامل ہوئے. اور جو کہ انگریز ایک بڑی طاقت تھی, ان سے تو جتنا مشکل تھا, نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو یعنی ہندوستانیوں کو ہار ہوئی, شکست ہوئی, اور انگریزوں نے اس کو غدر قرار دیا, بغاوت قرار دیا. لیکن ہندوستان کے مورخین نے اس کو پہلی جنگ آزادی قرار دیا. اب دیکھیں کیا فرق ہے اس کے اندر. آج بھی ہمارے پاس فرقہ پرست طاقتیں جو ہیں وہ جو ہے نا آزاد ملک کے اندر اگر کوئی شخص حکومت کی کسی غلط پالیسی پر اختلاف کرتا ہے تو اس کو غدار کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بغاوت کر رہا. اور بغاوت کا قانون اب تک چل رہا تھا, اب نئے قوانین آئے تو بغاوت کا لفظ نکال دیا گیا, لیکن وہ ساری دفعات موجود ہیں. تو بغاوت جو ہوتی ہے بیرون ملک سے ہوتی ہے, اندرون ملک سے بغاوت نہیں ہوتی ہے. جمہوریت میں تو حکومت سے سوال کرنے کا آپ کو حق حاصل ہے, حکومت ہی نہیں ہے بلکہ ہر عوامی نمائندے سے سوال کرنے کا حق جمہوریت میں دیا گیا شہریوں کو. لیکن آج ہماری حکومت کیا بول رہی کہ نہیں یہ بغاوت ہے. تو بغاوت اگر ہے تو پھر بھگت سنگھ بھی باغی تھے. پھر اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ بہت سے جو اشفاق اللہ خان ہیں وہ آپ ان کو بھی کیا باغی کہیں گے, ان کو بھی جو ہے سو یہ کہیں گے کہ وہ بھی کوئی دہشت گرد تھا, انہوں نے انگریزوں کے خلاف میں جنگ لڑی باضابطہ.
تو بیرونی طاقتوں سے لڑنے کا جو معاملہ ہوتا ہے تو مجاہدین ہوتے ہیں، مجاہدین آزادی ہوتے ہیں۔ انگریزوں نے ان کو کہا کہ باغی ہیں اور بغاوت کا نام انہوں نے دیا، اور اس کے اندر جب یہ بغاوت ختم ہو گئی 1857 میں، تو آپ جانتے ہیں کہ انگریزوں کا ظلم اپنی انتہا پر پہنچ گیا۔ اتنا ظلم انہوں نے کیا کہ اور ان کے دماغ میں بات بیٹھ گئی تھی کہ یہ جو کچھ تیاری ہوئی اور جس طریقے سے ہم کو بہت زیادہ مصیبت اٹھانی پڑی، یہ مسلمانوں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ مسلمانوں نے سب کو جمع کیا، متحد کیا ہمارے خلاف میں، انگریزوں کے خلاف میں، ہماری حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو انگریز کا جو تصور تھا، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے کہا، انہوں نے باضابطہ نام دیا، انہوں نے کہا کہ یہ کوئی جو ہے نا یہ بات نہیں تھی کہ صاحب چند تھوڑے دن کی لڑائی، بلکہ یہ بغاوت اسلامی بغاوت تھی، یہاں پر اسلام کو لانے کے لیے انہوں نے یہ کوشش کی ہے۔ چنانچہ اس کا بدلہ ایسا لیا گیا کہ تاریخ میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ ہر درخت پر مسلمان کی لاش نظر آتی تھی، اتنا مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہے۔ دہلی کے اندر جہاں سے گزرتے لوگ تو مسلمانوں کی لاشیں پڑی ہوئی نظر آتی۔ پورا غصہ انہوں نے مسلمانوں پر نکالا، کہا کہ انہوں نے اس کی پلاننگ کی تھی، یہ اس کے اصل ذمہ دار تھے، اور جیسا سب سے زیادہ یہ مظالم کا شکار ہوئے۔ اور جنہوں نے قیادت کی تھی بہادر شاہ ظفر، ان کے ساتھ انگریزوں نے کتنا ظالمانہ سلوک کیا کہ وقت کا بادشاہ تھا وہ، لوگ اس کو بادشاہ تسلیم کرتے تھے، لیکن ان کو گرفتار کیا گیا، رنگون کی جیل میں لے جا کر، جو آج برما ہے وہ رنگون تھا ایک زمانے میں اس کا نام، تو رنگون کی جیل میں لے کر ان کو بند کر دیا گیا، 80 سال کے بوڑھے کو، اور پھر باضابطہ لوگوں کو بتانے کے لیے، دھمکانے کے لیے کہ بیڑیوں میں کسا گیا بہادر شاہ ظفر کو، ہاتھ پاؤں وغیرہ پورا جسم کو بیڑیوں میں کس کر لے جا کر ان کو وہاں پر رکھ دیا گیا۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی جتنی یہاں پہ جائیدادیں تھیں، ڈیوڑیاں تھیں، تجوریاں تھیں ان کی، وہ سب اس پر انہوں نے انگریزوں نے اپنا قبضہ کر لیا، اور پھر اسی طریقے سے وہیں پر آپ جانتے ہیں کہ ان کا انتقال بھی ہو گیا بہادر شاہ ظفر کا۔ اور ان کی بہت مشہور غزل ہے، مجھے تو اتنی یاد نہیں ہے پوری، لیکن اس کے اندر ایک شعر ہے، کتنا بد نصیب ہے ظفر کہ 2 گز زمین نہ ملی کوئے یار میں، کہ میرے وطن میں بادشاہ وقت وہ 1526 سے لے کر 1857 تک جس کی حکومت رہی، جس کے خاندان کی، بابر جو آیا تھا 1526 میں پہلی جنگ پانی پت کے بعد، اور وہاں سے لے کر بابر، اس کے بعد ہمایوں، اس کے بعد اکبر، اس کے بعد جہانگیر، اس کے بعد شاہ جہاں، یہ پورے بادشاہ ہیں، اور سلسلہ چلتا رہا۔ اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ اس بادشاہ کے ساتھ اس قسم کا سلوک کیا گیا۔ دنیا کی کسی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ کسی بادشاہ وقت کو کسی غیر ملک میں اس کو دفن ہونا پڑا، اس کو اتنی اجازت بھی نہیں دی گئی کہ اس کو اپنے آبا و اجداد کے پہلو میں اس کو دفن کیا جائے۔ دہلی میں آپ جانتے ہیں کہ بادشاہوں کی قبریں موجود ہیں، ہمایوں کا مقبرہ موجود ہے، آگرہ میں شاہ جہاں کی قبر موجود ہے، تو اجازت نہیں دی گئی۔ اب آپ بتائیے یہ جو قربانیاں ہیں، کیوں؟ صرف ملک کو آزاد کرنے کے لیے۔ اگر مغلیہ سلطنت چاہتی تو انگریزوں سے کوئی بات کر لیتی، کوئی پیمان کا جو ہے ان کے ساتھ سمجھوتا کر لیتی، لیکن انہوں نے نہیں کیا اور لڑے۔ پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ جب مغلیہ سلطنت ختم ہو گئی، جو آخری بادشاہ تھا ٹمٹما چراغ، ان کی موت کے بعد اب تو کوئی سوال پیدا نہیں تھا، ان کا کوئی ولی عہد تو یہاں پہ نہیں تھا، وہ لوگ خود دانے دانے کے لیے محتاج ہو گئے۔ مغلیہ خاندان جو تعلق رکھتے تھے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ آج بھی کچھ لوگ کلکتے میں ہیں جو وہاں ٹرم ہوتی ہے آٹو کی جگہ پر، وہ چلا کر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو یہ حال انہوں نے اس سلطنت کے یعنی وارثین کا کر دیا جن کے دور میں ہندوستان سونے کی چڑیا کہلاتا تھا۔ مغلیہ سلطنت کے دور کو آپ جانتے ہیں کہ دی گولڈن پیریڈ آف انڈیا، تاریخ مورخین مجبور ہے یہ بات لکھنے کے لیے، کیوں کہ فن تعمیر ان کے دور میں ہوا، معیشت ان کے دور میں مضبوط ہوئی، پولیٹیکل یونٹی، سیاسی وحدت ہندوستان جتنا بڑا علاقہ ہوا وہ مغلیہ دور میں ہوا، اس سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ لیکن ان کے وارثین کے ساتھ اس قسم کا ظالمانہ سلوک ہوا، اور پھر ان کے بعد کے جتنے مسلمان ہیں ان کو بھی یہ بیوقوف یا سمجھنا عیار قوم سمجھتی، یہ بھی مغل کی اولاد ہے۔ آپ سنتے ہیں یہ جملے آ رہے ہیں آپ نعروں میں باضابطہ کہ مغلوں کی اولاد کو ہندوستان سے جانا پڑے گا، چھوڑنا پڑے گا، یعنی آپ کو ہم کو سب کو وہ لوگ مغل کی اولاد مانتے ہیں۔
اور کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو یہاں رہنے کا حق نہیں ہے۔ تو ایک انگریز ہسٹورین نے کہا کہ مغلوں کی اولاد کو تو آپ جانے کی بات کر رہے ہیں، مغلوں نے جو نقوش یہاں پہ چھوڑے وہ بھی بھیج دیجئے، پھر کون آتا ہندوستان کو دیکھیے، جامع مسجد کو ختم کر دیجئے، تاج محل اڑا دیجئے، قطب مینار کو مسمار کر دیجئے، پھر دیکھیے کہ آپ کی تاریخ کیا باقی رہتی ہے۔ پھر کون سا سیاح ہندوستان کو آئے گا اور کیا دیکھنے آئے گا؟ کیا دیکھنے آئیں گا؟ اجنتا کے ننگی تصویریں دیکھنے آئیں گا، ایلورا کے جو ہے نا برہنہ تصویریں دیکھنے آئے گا، ہاں بدبودار پانی دیکھنے گنگا میں آئے گا۔ تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کو اپنی تاریخ سے واقف ہونا چاہیے، اور جب آپ کے سامنے یہ واقعات آتے ہیں تو آپ میں جو مایوسی چھائی ہوئی ہے وہ خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ یہ باتیں میں بعض ینگ جنریشن میں جب کہتا ہوں ایکسٹینشن لیکچرز وغیرہ میں، یونیورسٹیز وغیرہ میں، تو لوگوں کے چہروں پر ایک مسکراہٹ آ جاتی ہے کہ واقعی ہماری بھی زبردست ایک تاریخ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ تاریخ کو پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ تاریخ کو پڑھنے سے مردہ قومیں زندہ ہو جاتی ہیں۔ زندہ کے معنی یہ نہیں کہ بھائی آدمی مردہ ہوگا تب آپ بولیں گے زندہ کیسا ہوگا۔ زندگی دو طریقے کی ہے، ایک زندگی وہ ہے کہ انسان فکر کرنا چھوڑ دے، ذہن معوف ہو جائے اور مایوسی مسلط ہو جائے، وہ بھی مردہ ہے، کوئی کام کا نہیں ہونے، اس واسطے اس کو زندہ لاش کہتے ہیں۔ تو انسان زندہ لاش کب بنتا ہے؟ جب مایوسی چھا جاتی ہے اس پر، جب اس کی تاریخ سے اس کو شرمندگی ہونے لگتی، جب اس کو ابھی رات کی میٹنگ میں لوگوں نے کہا بھائی جہاد پہ بڑا لوگوں کو ہے، بولا اس لیے کہتے کہ ہم نہیں پڑھتے جہاد کو۔ اگر آپ تصور جہاد کو پڑھیں گے تو آپ ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام نے جو تصور جہاد دیا ہے وہ تو امن کے لیے دیا، امن کے قیام کے لیے، اور امن قائم ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوات میں حصہ لیا، آپ جانتے ٹوٹل دونوں طرف کے مرنے والوں کی تعداد 1000 سے کم ہے، کفار و مشرکین اور صحابہ اکرام کی جو شہادت ہوئی 1000 سے کم۔ آج 1000 ایک ریلوے ایکسیڈنٹ ہو تو ختم ہو جاتے لوگ، ایک پلین گر گیا تو 300-400 ہو جاتا، ایک فساد ہو گیا تو کچھ ہو جاتا۔ ایک جو ہے نا ابھی آپ دیکھیں وائناڈ میں زمین کھسکی، کیا ہوا؟ کتنے لوگ چلے گئے؟ سرکاری اعداد و شمار ہے 500 بلکہ، لیکن جو جا کے آئے انہوں کہتے ہیں کہ کئی گنا زیادہ ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ صاحب بغاوت نہیں تھی یہ 1857 کی، بلکہ یہ جنگ آزادی تھی، اور ہم نے یہ جنگ آزادی لڑی۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جب بادشاہ ختم ہو گئے، سب ختم ہو گئے، اور انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں قائم ہوئی باضابطہ 1600 عیسوی میں۔ انگریز آئے تھے تجارت سے، اور تجارت کے بہانے انہوں نے یہاں پر اپنا بیڑا ڈال دیا اور حکومت شروع کر دی۔ گورنر جنرلوں کا تقرر ہو گیا تاج برطانیہ کے ذریعے سے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پھر مسلمان آئے میدان میں، خاموش نہیں بیٹھ گئے کہ صاحب ہمارے علماء اتنے شہید ہو گئے ہیں، ہماری بادشاہت ختم ہو گئی ہے، ہمارے عہدے ختم ہو گئے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ اس دور کے بڑے بڑے علماء کرام، ایک عالم دین عبید اللہ سندھی جن کا تعلق دارالعلوم دیوبند سے تھا، دارالعلوم دیوبند آج جو دیکھ رہے ہیں آپ، ایک لمبی فہرست ہے وہاں کے علماء کی جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے ایک تحریک شروع کی، شاگرد تھے وہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن کے، اور وہ تحریک تھی ریشمی رومال کی تحریک۔ اور ریشمی رومال کیوں ہوئی میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو اس کا نام کیوں پڑا۔ تو عبید اللہ سندھی نے کیا کیا، باضابطہ ایک تحریک چلائی، اور انگریزوں نے لے آ کر ان کو کالے پانی میں بند کر دیا۔ انڈمان نکوبار جو آج ہے اس کو کالا پانی کہتے تھے، یعنی کوئی چیز نہیں مل سکتی وہاں پر، پانی بھی نہیں ملتا پینے کے لیے آدمی کو۔ ایسی سخت ترین سزا ان کو دی گئی۔ پھر وہ رہا ہوئے تو نکلے، اور نکل کر انہوں نے گورنمنٹ ان ایگزائل قائم کی، دوسرے ملک میں جا کر ہندوستان کی حکومت انہوں نے قائم کی، جس کو آپ کہتے ہیں جلاوطن کی حکومت جس کو کہا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے باضابطہ، جیسا کہ میں نے کہا کہ پہلے کے لوگ جیسا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ ولی اللہ سے فتوے دیے تھے، مولانا عبید اللہ سندھی نے بھی فتویٰ دیا، کہا کہ ہم کو جہاد کرنا ہے اس وقت انگریزوں کے خلاف میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ شخص یہ ہے۔ چنانچہ ایک انگریز نے ایک بڑا جملہ ان کے تعلق سے لکھا ہے کہ اس شخص کی بوٹی بوٹی کر دی جائے تو ہر بوٹی سے انگریزوں کی عداوت ٹپکے گی۔ اب آپ غور فرمائیے کتنا بڑا جملہ ہے یہ۔ انگریزوں کو یقین تھا کہ یہ جو شخص ہے
مار کے اس کے مسئلہ کر دیا جائے تو بھی انگریزوں کی یعنی یہ ہوگی اس کو اتنی یعنی اس کو دشمنی ہے انگریزوں سے۔ اور ایک جگہ کسی نے لکھا اگر اس شخص کو جلا کر راکھ کر دیا جائے تو اس کونچے سے نہیں اڑے گی جس میں کوئی انگریز رہتا ہے، یعنی راکھ کو بھی یہ بات گوارا نہیں ہوگی کہ وہ انگریز کے محلے میں سے گزرے۔ کتنا یعنی ان کا آزادی کا جذبہ تھا اور کتنی ظلم کے تعلق سے ان کو نفرت تھی۔ تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ چیز ان کے اندر تھی۔ چنانچہ جب ان کو شہید کیا گیا، جب ان کی وفات ہوئی وہ حالت میں 30 نومبر 1920 کو، تو مورخ نے لکھا کہ ان کی پوری پیٹھ سیاہ تھی، کالی ہو گئی تھی۔ تو لوگوں نے ان کے خادم سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے مولانا کے ساتھ؟ تو کہا کہ صاحب یہ وہ مار ہیں جو انگریزوں نے ان کی پیٹھ پر مارے کوڑے، جس کے نتیجے میں مورخین لکھتے ہیں کہ بہت ہی لہیم شہیم گورے گمٹے تھے مولانا عبید اللہ سندھی، سندھ کے تھے، لیکن پیٹھ پوری کی پوری کالی تھی، اس لیے کہ انگریزوں نے ان پر اتنا ظلم کیا تھا۔ تو یہ ہمارے تاریخ ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں یہ ریشمی رومال نام کیوں پڑا کہ انہوں نے رومال پر ہندوستانیوں کو خط لکھا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تم انگریزوں کے خلاف میں جدوجہد کرو، نکلو۔ اپنے شاگردوں کو لکھا تھا انہوں نے، وہ خط انگریزوں کے ہاتھ لگ گیا اور اس کے بعد ان لوگوں کو بھی جن کے پاس وہ خط پہنچ رہا تھا بہرحال ان کو بھی انگریزوں نے ستایا، تو وہ تحریک کا نام ہی تحریک ریشمی رومال پڑ گیا، کیونکہ عبید اللہ سندھی ہندوستان سے نکل کر باہر جا کر انہوں نے انگریزوں کے خلاف میں کام کرنا شروع کر دیا۔ تو انگریز پریشان ہو گئے کہ یہ فرانس چلے جا رہے ہیں، یہ دوسرے ملکوں کو چلے جا رہے ہیں اور ہمارے خلاف میں پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ تو ان کے اب اس دور میں تو کوئی چیز تھی نہیں، ہاں تو بڑی آسانی ہو گئی سوشل میڈیا ہونے سے۔ اس سے پہلے خطوط کا معاملہ تھا، ٹیلی فون کا معاملہ تھا، جب تو کچھ نہیں تھا تو مولانا نے رومال پر پیغام لکھ کر بھیجا تھا، ذمہ داری کا احساس دلایا تھا کہ تم کو انگریزوں کے خلاف میں لڑنا ہے، جہاد کرنا ہے، اسی لیے وہ تحریک ریشمی رومال بن گئی، اس کا نام ہی پڑ گیا۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور تحریک شروع ہوئی جس کو ہم خلافت موومنٹ کہتے ہیں، جو شروع کیا دونوں برادران نے، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی نے۔ ان دونوں نے آپ جانتے ہیں کہ ایک زبردست، وہ لوگ خود قابل آدمی تھے، بہت بڑے دانشور، بہت بڑے صحافی۔ مولانا جوہر تو آپ جانتے ہیں کہ کامریڈ اخبار انہوں نے نکالا، اردو میں زمیندار نام کا اخبار انہوں نے نکالا، اور بہترین مخرر۔ انگریزوں کے سامنے جب خطاب کرتے تو کہا جاتا ہے کہ انگریز ڈکشنری لے کر بیٹھتے کہ کیا کہہ رہے ہیں محمد علی جوہر، الفاظ کو ڈھونڈتے ڈکشنری میں۔ تو یہ ان کا کمال تھا اور یہ تحریک چلی تحریک خلافت کے نام سے۔ اور اس تحریک خلافت کا سب سے بڑا کارنامہ یہ رہا کہ یہ 1920 کا دور ہے کہ 1920 میں لوگوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ اب ملک کو آزاد کرانا ہے، لیکن ہندو اپنا کام کر رہے تھے، مسلمان تو بہت آگے تھے۔ ہندوؤں میں تو بہت سے لوگ انگریز کے وفادار بن گئے تھے، نام ہی ان کا تھا وفاداران انگریز کے نام سے۔ آج جتنے مجاہدین کے نام لیتے ہیں یہ RSS کے لوگ، سنگھ پریوار کے لوگ، یہ سب انگریزوں کے غلام تھے۔ ویر ساواکر، ویر کہتے ہیں ان کو، ساواکر نام تھا اس کا، ویر کہتے ہیں بہادر کو۔ ساواکر نے باضابطہ معافی نامہ لکھا ہے جو ریکارڈ میں موجود ہے، کہا کہ میں انگریزوں کے خلاف میں کبھی نہیں جاؤں گا، میں باہر نکل کر جیل سے کوئی مخالفت نہیں کروں گا، بلکہ راز پہنچاؤں گا انگریزوں تک۔ ایسے کئی نام ہیں، لیکن آج ان کو مجاہدین آزادی کہا جا رہا ہے۔ ساواکر کا پورٹریٹ پارلیمنٹ میں لگایا گیا، جس پر اس دور میں سیکولر پارٹی نے بڑا احتجاج کیا، ارے یہ شخص کا تو کوئی کارنامہ ہی نہیں ہے، یہ تو انگریزوں کو وفادار رہا، اس کو کیسے؟ کل تک تو ساواکر کا نام تھا، اب تو ایک لسٹ آ گئی ہے پوری، یہ سب مجاہدین آزادی ہیں، حالانکہ ان میں ایک بھی مجاہدین آزاد نہیں ہے۔ یہ سب لوگ غلام تھے اور انگریزوں کے وفادار تھے، اور اس کے برخلاف جو مسلمان مجاہدین آزاد تھے ان کے نام مٹا دیے گئے۔ انڈیا گیٹ پر نام تھے مسلمانوں کے 200 نام، اس کو مٹا دیا گیا، تاریخ میں سے باضابطہ ناموں کو نکال دیا گیا، کہا کہ کسی مسلمان کا نام تاریخی کتابوں میں بحیثیت مجاہد آزادی کے نہیں رکھنا ہے۔ یہ پالیسی بنا لی گورنمنٹ نے۔ تو یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بڑی تحریک تھی، اور خلافت تحریک کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ محمد علی جوہر نے گاندھی جی کو مہاتما بنایا، اس سے پہلے کوئی ان کو مہاتما نہیں بولتے تھے۔ محمد علی جوہر نے ان کو ایک ایسا خطاب دیا کہ آپ مہاتما ہیں، آپ فادر آف نیشن ہیں، اور انہوں نے جامع مسجد میں لایا ان کو، دلی کی جامع مسجد میں،
اور وہاں سے گاندھی نے خطاب کیا تو اس سے ایک پیغام کیا گیا کہ ہندوستان کی ساری عوام کو مل کر انگریزوں کے خلاف میں جدوجہد کرنا ہے۔ جب سب لوگ ملے تو خلافت تحریک کا کارنامہ یہ ہے، ہندو مسلمان پورے ہندوستانیوں کو انہوں نے جمع کیا اور ہماری دریا دلی سمجھیے، فراغ دلانہ رول سمجھیے کہ بڑی بڑے قائدین اس وقت موجود تھے مسلمانوں کے، لیکن ان سب نے مل کر گاندھی جی کو اپنا قائد تسلیم کیا، کہا کہ آپ آگے بڑھیے، ہم آپ کے پیچھے ہیں، ہم آپ کا ساتھ دینے کی تیار ہیں۔ تو یہ بھی ایک تاریخ کا بہت ہی روشن پہلو ہے۔ چاہے تو محمد علی جوہر قائد بن سکتے تھے، چاہے تو اور بڑی بڑی شخصیتیں موجود تھیں، لیکن ان سب نے گاندھی جی کو کہا کہ آپ لیڈ کیجیے، ہم آپ کا ساتھ دینے کے تیار ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ 1930 میں گاندھی جی آئے اور اس کے بعد یہ تحریک چلی، اب تفصیلات میں نہیں جاؤں گا زیادہ، اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم کہ اس دور کے مسلمان تھے صحافی، اس دور کے سماجی جہدکار، اس دور کے بڑے بڑے بیرسٹر، انہوں نے قربانیاں دی، اور خاص طور پر آپ جانتے ہیں کہ اردو صحافت کا رول بہت اہم رہا، کیونکہ بہت سے مسلم لیڈرز صحافی تھے، جیسا کہ میں نے نام لیا آپ کے سامنے محمد علی جوہر کا، کہ ان کا اخبار تھا کامریڈ، اردو میں زمیندار۔ ظفر علی خان بہت مشہور مجاہد آزادی، ان کا اپنا ایک اخبار تھا کہ اس پر کئی مرتبہ پابندی انگریزوں نے لگائی، لیکن ظفر علی خان برابر اخبار نکالتے رہے اپنا۔ اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ اور بھی بہت سے نام ہم کو ملتے ہیں صحافیوں کے، لیکن ایک صحافی ہے آپ جانتے ہیں کہ جن کو انگریزوں نے قید کر لیا تھا، پکڑ لیا تھا، گرفتار کر لیا تھا ان کو، اور عالم یہ ہو گیا تھا کہ مقابلہ ہوا تو وہ توپ کے سامنے کھڑے رہ گئے انگریز کے، کہا کہ میں جیل میں بھی نعرہ لگاؤں گا آزادی کا۔ چنانچہ ان کا نام ہے مولوی محمد باقر، ان کو توپ سے اڑا دیا گیا جیل میں۔ تو یہ پہلا صحافی، ہر زبان، نہ تیلگو، نہ ہندی، نہ کنڑ، نہ کوئی اور زبان، یہ اردو صحافی تھے جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی پہلی جان دی صحافت کے شعبے سے۔ اور اس طریقے سے اور بھی بہت سارے، جیسا کہ میں نے کہا حضرت موہانی کا نام آتا ہے، اردو معلّہ ان کا اخبار تھا۔ اور پھر اس میں ایک اور اہم نام جو صرف صحافی نہیں تھے بلکہ قومی لیڈر تھے، مفسر قرآن تھے، مقرر تھے بہترین، وہ ہے مولانا ابوالکلام آزاد۔ ہم ان کے تعلق سے بہت کچھ جانتے ہیں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مولانا محمد علی، مولانا ابوالکلام آزاد بھی قومی زندگی کے اندر، تحریک آزادی کے اندر ان کا بڑا رول رہا۔ انہوں نے 2 رسالے نکالے، ایک الہلال اور دوسرا البلاغ۔ ان 2 رسالوں کے ذریعے وہ ہندوستانیوں میں آزادی کی روح پھونکتے رہے کہ کس طریقے سے ہم کو ملک کو آزاد کرانا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ الہلال البلاغ کو لوگ بڑی شوق سے پڑھتے تھے، پھر وہ بڑے پائے کے مقرر تھے، بڑے جوشیلے مقرر تھے، ان کی تقریریں موجود ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، مولانا آزاد کی تقریریں پوری کی پوری شائع ہوئی ہیں۔ اور سب سے کم عمر یہ کانگریس کے صدر بھی بنے، 33 سال کی عمر میں صدر بنے یہ مولانا ابوالکلام آزاد۔ تو ایک سیاسی رہنما، ایک بہترین دانشور، ایک بہترین صحافی، اور پھر ایک بہترین عالم دین کی حیثیت سے تاریخ میں مولانا ابوالکلام آزاد جانے جاتے ہیں۔ اور آزادی کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ان کو پہلی حکومت میں وزیر تعلیم کا عہدہ دیا گیا۔ مولانا آزاد یہی چاہتے تھے کہ تعلیم کے ذریعے ہم قوم کو آگے بڑھائیں، اور آزادی میں تو انہوں نے ایک کارنامہ انجام دیا، اور آزادی کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ تعلیم کے شعبے میں آج جو آپ یہ IITs دیکھ رہے ہیں، یہ سب مولانا آزاد کی دین ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو اگر ترقی دلانا ہے، ایسے ادارے ہم کو قائم کرنے کی ضرورت۔ UGC یونیورسٹی گرانٹس کمیشن جو پورے اعلیٰ تعلیم کی نگرانی کرتا ہے، یہ انہوں نے قائم کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک سائنٹیفک ادارہ ہے NCERT کے نام سے، اس کو انہوں نے قائم کیا ہے۔ تو یہ ہمارے اسلاف کی یہ قربانیاں، اس کو آپ ایک لیکچر میں نہیں بیان کر سکتا ہوں، ایک ایک شخصیت پر ایک ایک لیکچر کی ضرورت ہے۔ اگر لوگ سننا چاہتے ہیں ایک ایک پہ ایک شخصیت پہ ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے پاس چونکہ وقت نہیں ہے تو ہم مختصر اس کو کر رہے ہیں یہاں پر۔ تو یہ مولانا آزاد کی خدمات رہی، اور اسی طریقے سے دیگر صحافیوں کو، اور اس کے نتیجے میں بہرحال آپ دیکھتے ہیں کہ سن 1947 میں یہ ملک آزاد ہوا۔ آزادی سے پہلے کچھ طاقتیں یہاں پر آ گئی، اور پھر تقسیم کا مسئلہ آیا، اس پہ بھی ہم کو گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ملک آزاد ہونے سے پہلے تقسیم ہوا، اور تقسیم کے نتیجے میں اب یہ ہم کو
الزام دیا جاتا ہے کہ آپ ملک کی تقسیم کے ذمہ دار ہیں، اب آپ جیسے ملک سے چلے جائیے۔ کوئی یہ تذکرہ نہیں کرتا کہ ملک کے آزاد کرانے میں ہمارا کتنا بڑا رول رہا۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ ملک کی 150 سالہ تقاریب منائی گئی، 1857 کی جنگ کی 150 سال ہونے پر ایک بہت بڑی تقریب منعقد ہوئی، دستور کے آزادی کی گولڈن جوبلی منائی گئی۔ اب تو 75 سال ہو گئے، 50 سالہ جشن بھی بہت بڑے پیمانے پر منایا گیا تھا، لیکن اس وقت بھی مسلمانوں کا کوئی تذکرہ نہیں کیا گیا ہے۔ حالانکہ اس وقت تذکرہ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ تذکرہ نہیں ہوا۔ اور اب تو صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ جیسا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اب مسلمانوں کو محب آزادی کے بجائے، مجاہد آزادی کے بجائے اب اس کو غدار کہا جا رہا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ملک کی جو ہے سو کوئی خدمت انجام نہیں دی ہے، اب جو ہے نا آپ کو یہاں سے نکل جانا چاہیے، چلے جانا چاہیے۔ اب وہ نعرے میں نہیں دہراؤں گا، ایک علمی مجلس ہے یہاں پر کہ سیاسی پارٹیوں کی جانب سے، فرقہ پرست پارٹیوں کی جانب سے کس قسم کے نعرے آپ سنتے ہیں کہ مسلمان کے دو ہی مقام، یا تو قبرستان یا پاکستان۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، اس کو ہم سطحی طور پر نہ لیں۔ اس لیے نہ لیں سطحی طور پر کہ ہم 30 سال پہلے، 50 سال پہلے یہی سمجھتے تھے کہ صاحب ملک آزاد ہوا، ہمارے بزرگ اتنی قربانی دیے، ہم کو کون بولتا جاؤ بول کے۔ لیکن اگر آپ اپنی تاریخ سے نہیں واقف ہوں گے اور نوجوان نسل کو اگر آپ تیار نہیں کریں گے تو وقت آئے گا کہ آپ کو یہاں سے نکالا جائے گا۔ اب آسام کے اندر کیا صورتحال ہے، 10 لاکھ مسلمانوں کا وہاں پر ان کا یہ ایک سوال نشان بن گیا ہے، اسی طریقے سے اور جگہ پر ہو گیا ہے۔ تو یہ صورتحال کے اندر ہم کو علمی کام کرنا ہے، علمی تحقیق کا کام کرنا ہے، نہ مایوس ہونا ہے، نہ زیادہ فخر کہ بھائی ہمارے لوگوں جیسے ملک آزاد ہوا اور ہم ہی جو ہے نا بس یہاں کے اقدار، ایسی بات بھی نہیں ہے، بلکہ ہم کو تحقیق کر کے اپنے مقام کو پہچان کر ہم کو اس ملک کے اندر ایک قائدانہ رول ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس بات کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے ہماری نسلیں اس سے واقف ہو سکے۔ انشاءاللہ کل بعد نماز مغرب ابوالکلام آزاد انسٹیٹیوٹ ہے یہاں پر پبلک گارڈن میں، وہاں پر بھی میرا ایک لیکچر ہے، ایک تنظیم ہے وہی مولانا آزاد انسٹیٹیوٹ والوں نے رکھا ہے ایک لیکچر، جن کو وقت ملے کل آئیے انشاءاللہ، اور کچھ باتیں وہاں پر ان باتوں کے علاوہ اور بھی کچھ باتیں وہاں پر پیش کرنے کی میں کوشش کروں گا، تاکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ نوجوان نسل اس سے واقف ہو سکے اور لوگوں کو معلوم ہو سکے۔ کل بھی ہے، پھر اس کے بعد 16 اگست کو بھی ہے مولانا آزاد انسٹیٹیوٹ میں، وہیں پر کسی اور تنظیم کی جانب سے میرے علاوہ اور بھی مقررین وہاں پر رہیں گے۔ بہرحال ہماری جو یہاں کی جو مجالس ہے، یہ جو مسجد عالیہ کے اندر جو محافل ہو رہی ہیں، اس کا ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو تاریخ ہے اس تاریخ کو بیان کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس تاریخ سے عبرت بھی لینا ہے، اس تاریخ سے بصیرت بھی لینا ہے، اس تاریخ سے ایک پیغام بھی لینا ہے۔ اب لازمی چیز ہے کہ یہ پیغام جتنا عام ہوگا لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اب آپ ذمہ داران بہرحال قابل مبارکباد ہے کہ لوگ نہیں آ رہے، تو کم از کم اس کا ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اس ریکارڈ شدہ تقاریر کو کم از کم آپ اپنے دوست احباب میں، اپنے جان پہچان کے لوگوں تک فارورڈ کرنے کی کوشش کریں، تاکہ لوگ کم از کم گھر میں بیٹھ کر سنیں۔ اور یاد رکھ لیجئے، سنتے سنتے آدمی کو ایک نہ ایک دن اس کے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ جان سکتا ہے کہ بھئی یہ چیز ہو رہی ہے، کیونکہ اب تو معاملہ یہاں پر ڈو اینڈ ڈائی کا آ گیا ہندوستان کے اندر۔ یاد رکھ لیجئے، ہندوستان کے اس وقت جو حالات ہے، اگر آپ اب نہیں سنبھلیں گے، اگر اب آپ واقف نہیں ہوں گے، تو 10-20 سال کے بعد حالات بہت ہی خطرناک ہونے والے ہیں۔ کسی بھی طریقے سے ابھی ہماری عثمانیہ یونیورسٹی میں آپ جائیے، پورا مسلمانوں کا جو میڈیول پیریڈ ہے وہ سلیبس میں سے نکال دیا گیا، BA کے سلیبس میں، ہسٹری میں سے اینشینٹ پیریڈ رکھا اور ماڈرن پیریڈ انہوں نے رکھا۔ تاریخ کے 3 حصے ہمارے پاس پڑھانے کے لیے، اینشینٹ پیریڈ، میڈیول پیریڈ اینڈ ماڈرن پیریڈ۔ تو اینشینٹ میں یہ لوگ سب شامل ہیں، غیر مسلموں کی پوری تاریخ ہے اس کے اندر، ہڑپا، موہنجودارو وغیرہ وغیرہ سب ہے، اشوک وغیرہ۔ اور مسلمانوں کی جو تاریخ کہلاتی ہے وہ میڈیول پیریڈ ہے، عہد وسطیٰ۔ اور انگریزوں کی جو تاریخ ہے آزادی تک، اس کو ہم ماڈرن ہسٹری کہتے ہیں۔ تو انہوں نے اینشینٹ ہسٹری رکھی ہے، ماڈرن ہسٹری رکھی ہے، لیکن میڈیول ہسٹری کو انہوں نے ختم کر دیا ہے۔ پورا مسلم دور حکومت 1000 سال کا دور ہے ہمارا، اس 1000 سال کے دور کو یونیورسٹیوں کے سلیبس میں سے نکال دیا گیا، کالجز کے یعنی اسکولز کی جو ٹیکسٹ بکس ہیں ہسٹری کی، اس میں سے ان کو نکال دیا گیا، اور
ایسی باتیں اس میں شامل کی جا رہی ہے جس سے تاریخ کا کوئی واقعہ نہیں ہے. اب جو لوگ غدار تھے ان کو مجاہد آزادی کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے اور ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اصل مجاہدین آزادی ہے. اس کے ذریعے سے ہم کو جو ہے نا یعنی ان کی وجہ سے ہی ملک آزاد ہوا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا رد کرنا، اس کی تردید کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم کوشش کریں کہ اس قسم کے محافل کو ہم دیگر مقامات پر بھی رکھیں. اب چونکہ 15 اگست آ رہی ہے، میری آپ سے خواہش ہے کہ کہیں آپ جاتے ہیں چیف گیسٹ بن کر کوئی یوم آزادی کی تقریب میں تو وہاں پر بھی آپ ان حقائق کو بیان کیجئے. سامعین کے حصے سے جاتے ہیں تو مقررین سے خواہش کیجئے کہ صاحب آپ مسلم مجاہدین آزادی پر کچھ اظہار خیال کیجئے. خالی جو ہے نا بچوں کو چاکلیٹ کھلا دیے، بڑوں کو بسکٹ اور چائے پلا دیے، اس سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. یہ مت کھلائیے لیکن تاریخ بیان کیجئے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے. تو بس یہ چند باتیں تھیں آج کی محفل کی طرف سے. دیجیے ایک شعر ہے. ہاں جی ہمارے عامر عثمانی صاحب بہت مشہور شاعر گزرے، انہوں نے بڑی اچھی یہ بات کہی تھی کہ انہوں نے ایک شعر کہا تھا جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ ابھی فی الوقت تو ابھی ذہن میں آیا پھر وہ ذہن سے نکل گیا، جس میں انہوں نے ایک کتنے شاہیں، دیکھیے آپ، کتنے شاہیں بسیرے کو ترسا کیے. جنگ آزادی کے حوالے سے نے کہا کتنے شاہیں بسیرے کو ترسا کیے، باغ پر چھا گئے کتنے زاغ و زغن. باغ پر چھا گئے کتنے زاغ و زغن، کتنے اہل وفا دار پر چڑھ گئے، کتنے اہل وفا دار پر چڑھ گئے اور کتنے اہل ہوس بن گئے نورتن. آج کی تاریخ میں آپ دیکھ لیجیے. چلیے ماشاء اللہ سبحان اللہ، بہت ہی عمدہ سے آپ نے بیان کیا ہے مجاہد آزادی کے بارے میں، اور خصوصاً اختتامی جو کلمات ہیں آپ کے بہت ہی جو ہے توجہ کے قابل ہیں اور عمل پیرا ہونا چاہیے اس پہ. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، توفیق دے، جو سنتے ہیں وہ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ آپ کی عمر دراز کرے، آپ کے علم میں ترقی دے، برکت دے اور ہم کو بار بار آپ سے سننے کا موقع عطا فرمائے. بہترین طریقہ یہی ہے جو آپ نے آخری میں کہا کہ جو ہے اس چیزوں کو جو ختم کیا جا رہا ہے، تاریخ جو ختم ہو رہی ہے، مسلمانوں کی تاریخ کو ختم کرنا ہی چاہ رہے ہیں لوگ، اس سے ہم کو صد باب کے جو ہے طریقے اختیار کرنے چاہیے. اس کے ساتھ ہی میں برخاست ہے میں ان کی برخاست کا اعلان کرتا ہوں.